تفسیر ابن کثیر سورہ ابراہیم آیت نمبر 37، ایک ہی آیت ہے، آیت نمبر 37۔ O our Lord, I have made some of my offspring dwell in an uncultivable valley by your sacred house in order, O our Lord, that they may perform salah۔ یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے انہوں نے دعا کی کہ اے میرے رب، اے ہمارے رب، ربنا، اے ہمارے رب، تو میں نے اپنے اولاد میں سے اور مطلب جو بھی مطلب ان کے ہیں، یعنی بی بی ہاجرہ جو ان کے بیوی ہے نا، تو وہ ان کو میں نے جو تیرا محترم گھر جو ہے اس کی وادی جو ہے، جو مطلب بالکل وہ ہے جو کہ مطلب وہ تو صحرا ہے نا، تو وہاں تو کچھ اگنے والا ہے نہیں، اس لیے انکلٹیویبل ویلی ہے وہ، یعنی کہ مطلب غیر ذی زرع ہے۔ تو اس کے اندر میں اپنے یہ جو ہے میرے آف سپرنگ کو، میرے اولاد کو، اور یہاں پر میں ان کو سیٹل کر رہا ہوں، یعنی یہاں وہ لوگ رہیں گے تیرے محترم گھر کے پاس۔ اور پھر کہ وہ لوگ یہاں پر یعنی نماز جو ہے وہ قائم کریں۔ So fill some hearts among men with love towards them، تو ان کے لیے کچھ انسانوں کے دل میں محبت دے دینا، بھر دینا ان لوگ کے لیے محبت۔ And O Allah, provide them with fruits so that they may give thanks، اور ان کو تو میوے جو ہیں، ثمرات، وہ سب ان کو عطا کرنا، اور تاکہ وہ تیرا شکر ادا کریں۔ اللہ کہتا ہے آیت میں، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ۔ O our Lord, اے ہمارے رب، I have made some of my offspring dwell in an uncultivable valley by your sacred house in order, O our Lord, that they may perform salah۔ تو میں نے اپنی اولاد میں سے اور کچھ یہاں پر یعنی ان کو گھر یعنی ان کو رہنے کے لیے یہاں پر چھوڑا ہے، اور یہ تیرا جو محترم گھر ہے وہاں پر، جو کہ وہ وادی پوری جو ہے اس کے اندر کچھ بھی اگتا نہیں ہے، اور اے ہمارے رب تاکہ وہ نماز قائم کریں۔ دس آیا انڈیکیٹس، یعنی اس آیت سے یہ ظاہر ہوتا ہے that this was different supplication than the first one that Ibrahim alayhi salam said when he left Hajar and her son Ismail in Makkah before the sacred house was built۔ تو یعنی اس سے یہ ظاہر ہوا، یہ آیت جو ہے یہ چیز کو یہ ظاہر کرتی ہے آیت کہ یہ ایک دوسری دعا ہے جو کہ ابراہیم علیہ السلام نے کی۔ جو پہلے کی تھی وہ الگ تھی، اور یہ دوسری دعا کہ انہوں نے جب وہاں پر بی بی ہاجرہ سلام علیہا اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو جب مکہ میں چھوڑا تھا، تو اس وقت وہ جو دعا تھی تو وہ تھی کہ جس میں یہ جو کعبہ شریف ہے، یہ اللہ کا سیکرڈ ہاؤس، محترم گھر، اس کی تعمیر نہیں ہوئی تھی، اس سے یعنی کہ اس کے بننے سے پہلے کی وہ دعا تھی۔ This prayer, it appears, was said after the house was built۔ یہ دعا جو کیے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے، تو وہ ایسی یعنی ظاہر ہوتا ہے کہ یہ گھر کعبہ شریف بننے کے بعد کی دعائی ہے۔ بیگنگ اللہ اینڈ سیکنگ ہز فیور، اللہ سے جیسے گڑ گڑا کے بھیک مانگتے ہوئے، اور اللہ کی مطلب جو فیور ہے، جو نعمت ہے، اس کے لیے بھی مطلب
دعا کر رہے ہیں. اینڈ ہی از دا ایگزالٹیڈ اینڈ موسٹ آنرڈ، یعنی اللہ جو ہے وہ بلند اور بالا تر ہے اور بہت ہی رحیم اور کریم ہے. وہ تو اللہ سے وہ یہ دعا کر رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام said here in the بیتک المحرم by your sacred house، یعنی تیرا محترم جو گھر ہے اس کے پاس. then he said ربنا لیقیموا الصلاۃ، اور پھر انہوں نے دعا میں آگے یہ کہا او our Lord، اے ہمارے رب that they may perform صلاح، تاکہ وہ وہاں نماز قائم کریں. Ibn Jarir at-Tabari commented that this refers to his earlier statement، یعنی انہوں نے پہلے جو بولا تھا تو یہ مطلب اسی کے تعلق سے ہے کہ المحرم دا سیکرڈ، یعنی انہوں نے کہا کہ جو سیکرڈ ہاؤس یعنی تیرا محترم گھر، میننگ یو ہیو میڈ دس ہاؤس سیکرڈ، کہ تو نے اس گھر کو محترم بنایا ہے سو دیٹ پیپل اسٹیبلش دا پریئر نیکسٹ ٹو اٹ، تاکہ اس کے چاروں طرف لوگ جو ہے نماز پڑھیں. فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، so fill some hearts among men with love towards them، تو ان کے لیے کچھ انسانوں کے دل میں محبت بھر دینا. ابن عباس رضی اللہ عنہما، مجاہد and سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ said، ان کا یہ کہنا ہے ان سب کا، had ابراہیم علیہ السلام said، اگر ابراہیم علیہ السلام نے دعا میں یہ کہا ہوتا کہ the hearts of mankind، کہ تمام انسانوں کے دل میں، تو پرشینز، رومنز، the Jews, the Christians and all other people would have gathered around it. تو پھر یہ تمام جو لوگ ہیں نا، جو کہ پرشینز بھی ہے اور اس میں رومنز بھی ہے، یعنی رومن لوگ، اور پھر یہودی اور کرسچن، نصرانی اور بھی تمام لوگ اس کے یہاں چاروں طرف مطلب آ جاتے. However، ابراہیم علیہ السلام said من الناس، among men، یعنی کہ انسانوں میں سے کچھ انسان، thus making it exclusive to Muslims only، تاکہ انہوں نے خاص طور کے اوپر جو ان لوگوں کے لیے کہا وہ مسلمان، اونلی مسلمانوں کے لیے انہوں نے کہا، ان کے دل میں ان کے لیے محبت دینا. He said next وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ، and oh Allah provide them with fruits، تو ان کو پھل جو ہے ان سے، میووں سے بھی مطلب ان کو مطلب عطا کرنا. in order that they may be helped in obeying you، تاکہ تیری فرما برداری اختیار کریں یہ. and because this is a barren valley، اور پھر یہ پوری کی پوری ایک بنجر مطلب وادی ہے پوری کی پوری جس میں کچھ بھی نہیں اگتا. bring to them fruits that they might eat، تو ان کے لیے تو پھل لا دینا تاکہ یہ کھائیں. لعلہم یشکرون، so that they may give thanks، تاکہ وہ شکر گزاری کرے تیری. اللہ accepted Ibrahim's supplication، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا. اور سورہ نمبر 28، سورہ القصص، آیت نمبر 57، اولم نمکن لہم حرما آمنا یجبا الیہ ثمرات کل شیء رزقا من لدنا، have we not established for them a secure sanctuary یعنی مکہ، to which are brought fruits of all kinds، a provision from ourselves. تو اگر ہم نے یہاں پر ایک قائم نہ کیا ہوتا ایک امن و امان والی یعنی کہ مطلب جگہ ان کے لیے مکہ کے اندر، مکہ ہے جو جہاں کے ہر طرح کے میوے لائے جاتے ہیں، اور ان کے لیے اس میں یعنی یہ جو کھانا ہے، یہ جو میوے ہیں، یہ ایک پروویژن رزق ہے ہمارے پاس سے ہے. یہ یعنی اللہ کہتا ہے پروویژن فرام آور سیلز، اور عربی کے اندر آتا ہے رزقم من لدنا. تو لدنا ورڈ جب آتا ہے تو یعنی کہ خاص اللہ کے پاس سے.
دس اونلی انڈیکیٹس، تو اس سے یہ اشارہ ملتا ہے Allah's compassion، یعنی اللہ کی محبت، اللہ کی پرواہ، اور کائنڈنس یعنی اللہ کا رحم، مرسی اللہ کا رحم ہے، اور اینڈ بلیسنگ اور اللہ کی نعمت. In that there are no fruit producing trees in the sacred city مکہ، یعنی مکہ کے اندر کوئی ایسا جھاڑ، کوئی ایسی ٹری ہے ہی نہیں کہ جس کے اندر کوئی پھل اگتا ہو. Yet all kinds of fruits are being brought to it from all around. تو دنیا بھر کے تمام جو بھی پھل میوے ہیں وہ تمام کے تمام وہاں پر لائے جاتے ہیں مکہ میں، اس چاروں طرف. This is how Allah accepted the supplication of the Khalil. اس طرح سے اللہ نے قبول کیا اپنے خلیل، یعنی کہ اپنے Allah's intimate friend، بہت ہی یعنی جیسے کہتے ہیں نا جگری دوست، جس کو کہتے ہیں خلیل، انٹیمیٹ فرینڈ کی دعا. اللہ نے ان کی دعا کو اس طرح سے قبول کیا کہ پروفٹ یعنی کہ جو Allah's intimate friend ہیں، پروفٹ ابراہیم پیس بی اپون ہم علیہ السلام. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وما توفیقی الا باللہ.